السلام علیکم تمام شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں تو فی الحال 2 سال پہلے میں چینج ہوا ہوں. بارک اللہ. اور بتائیں. کفایت اللہ ثناء شیخ اور شیخ سرفراز فیضی کو سن کر کے بہت متاثر ہوا تھا. الحمدللہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ جی میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے پہ ہمیں دو عقیدہ کیوں ملتے ہیں؟ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو شاید کی کسی حدیث کی کتاب میں ہے. وہاں پہ وہ کہتی ہے اللہ آسمان و فی السماء ہے. اور جی بولیے. ہمیں جو ہے جی فی جی السماء اور کا سوال ہے آپ کا، فی اور اللہ کے بارے میں ہے. ہاں ہاں جی کبھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور کبھی کہتے ہیں عرش کے اوپر ہے، تو اس کا جو ہے مجھے ٹھیک ہے. جی شیخ سرفراز. دیکھیے دو باتیں یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فی سما میں جب سما کا لفظ آتا ہے تو سما کے عربی میں دو معنی ہیں. ایک معنی تو ہوتا ہے سما کا مطلب آسمان، اور جب اگر ہم سما کو آسمان کے معنی میں لیں تو آسمان کا وہاں پہ فی کا مطلب اعلیٰ ہوتا ہے. کبھی عربی میں فی جو ہے وہ اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے، یعنی فی کا مطلب ہوتا ہے میں اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر. تو کبھی عربی کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فی کا لفظ اعلیٰ کے معنی میں استعمال کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. یہ فرعون نے جادوگروں سے کہا میں تم کو فی جذوع النخل، جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں ان پر تم کو صلیب دے دوں گا. اب صلیب جو ہے کھجور کے تنے کے اندر نہیں دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ فی بول کر کے علامہ مراد لیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کے بارے میں فمشو فی مناکبیہا، کہ زمین کے راستوں پر چلو. اب اس میں بھی جو ہے نا فی استعمال کیا ہے. تو اگر سما کو آپ آسمان کے معنی میں لیں تو آسمان سے مراد تو یہاں فی سے مراد اعلیٰ ہے. اور ایک معنی علماء نے اور بیان کیا کہ سما یہاں پہ بلندی کے معنی میں آیا ہے، کہ عربی میں فی کا لفظ کبھی بلندی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے سما کا لفظ. تو یعنی اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں گے جیسے بعض روایتوں میں سیدھا اشارے آئے ہیں، جیسے جو ایک جاریہ والی روایت ہے اس میں اس عورت نے اشارہ کیا اوپر کی طرف میں. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور آسمانوں کے اوپر اللہ عرش ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. تو اگر آسمان کے اوپر کہیں یا عرش کے اوپر کہیں ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے. جی شیخ میں بس ہاں جی بات سمجھ میں آ گئی مجھے کہ فی کا اوپر بھی مانا ہو سکتا ہے. جی ہاں بس ایک اور سوال ہے کہ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ جی مکمل ہو گیا جی الحمدللہ. بارک اللہ مطلب فیکم. عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ بس وہ عقیدہ میں ہم لوگ کیا بولیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے. جی عرش کے اوپر ہے عرش کے پر ہے، یہ دو پھر آ جاتے ہیں. دیکھیے اگر عرش پر کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے اور عرش پر منحصر ہے، تب تو یہ لفظ صحیح نہیں ہے. اس لیے زیادہ واضح تعبیر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور یہی تعبیر استعمال کرنی چاہیے. جی شکریہ. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.